کوئی جانور کر دیا شیخ سدو کے نام، شیخ سدو کا یہ جانور ہے، اب کوئی دوسرا اس کا استعمال نہیں کر سکتا ہے بھائی۔ توشہ بناتے ہیں، توشہ، اب اس پر پابندیاں لگا دیں، توشہ بنائیں گے مرد بنائیں گے، عورتیں آٹا نہیں گوندیں گی، مرد گوندیں گے۔ یہاں بھی رواج آپ کے جودھ پور میں بھی ہے، یہ مرد گوندیں گے، اور دن بھی فکس ہے، منگل کو کریں گے یا فلاں دن کو، عام دنوں میں نہیں۔ توشہ بنائیں گے، مرد بنائیں گے، سب کچھ روٹی ووٹی گوشت ووشت، اور پھر کوئی نہیں کھائے گا، کالے کتے کو کھلائیں گے۔ ہے آپ لوگوں سے معلوم کرنا، اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں، یہ سب اسی طرح کی اسی قسم میں آتی ہیں۔ یہ افتراء علی اللہ آتی ہے، یہ دین میں نئی بات ہے، یہ اللہ پر جھوٹ گڑنا ہے، خود ساختہ باتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 101 سے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پچھلے درس میں اور اس سے پہلے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حرام کی ہیں، ان سے بچنا چاہیے، اور پھر حج کے ذکر کے سلسلے میں یہ پڑھا تھا کہ حج کے سفر کے دوران اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص چیزیں خاص وقت تک کے لیے حرام کی ہے، ان کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، ان سے اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں شکار کرنے سے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کعبے کو محترم بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے 4 محترم مہینے بنائے ہیں، ان میں جنگ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے، نذر کے، منت کے جو جانور جو کعبے کے لیے بھیجے جاتے ہیں اور وہاں حرم میں جا کر قربانی کی جاتی ہے، ان کا بھی احترام قرار دیا ہے۔ تو کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ اور کیا کیا چیزیں، اور کیا کیا چیزیں منع ہیں، حرام ہیں، تو اس سلسلے میں آگے ہدایت دی گئی ہے کہ خواہ مخواہ سوالات نہیں کرنا چاہیے انسان کو۔ بعض مرتبہ خواہ مخواہ کے سوالات انسان کے سامنے پریشانیاں کھڑی کر دیتے ہیں اور رکاوٹیں پیدا کر دیتے ہیں، اور بہت ساری پابندیاں ان کی وجہ سے لاگو ہو جاتی ہے، عائد ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی بہت سارا جھکی ہوتا ہے نا، سوالات کرتا ہے، پوچھتا ہے، تو بڑا کہہ دیتا ہے تجھے نہیں پوچھنا ہے، اس پر پابندی عائد ہو جاتی ہے۔ تو جب قرآن نازل ہو رہا تھا، وحی نازل ہو رہی تھی، جبرائیل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لا رہے ہوتے تھے، اس وقت اگر کوئی اس طرح کا سوال کرے جس سے مزید پیچیدگیاں پیدا ہو، تو چونکہ جبرائیل امین وحی لے کے آ جائیں گے اس سوال کے جواب میں، تو اور زیادہ پریشانیاں کھڑی ہو جائے گی، اس لیے اس طرح کے سوالات سے منع کیا گیا ہے۔ اس امت کو تکلفات سے، تصنعات سے، خواہ مخواہ کی باتوں سے، بال کی کھال نکالنے سے منع کیا گیا ہے، تاکہ سادہ رہیں، آسانی میں رہیں، سہولت میں رہیں۔ فرمایا گیا ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو کہ اگر تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائے گی تو تمہیں برا لگے، ناگوار گزرے، پھر تم پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ، پھر افسوس کرو۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، اور اگر تم ایسی چیزوں کے بارے میں اس وقت پوچھو جب قرآن اتر رہا ہو، تو تمہارے سامنے وہ چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی۔ بخاری شریف میں روایت آئی، ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، بیٹھے اور پھر کہا
آج جو کچھ تم پوچھو اس کا جواب دیا جائے گا، اس سوال کا جواب دیا جائے گا۔ صحابہ پوچھنے لگے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ابا کون ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تمہارے ابا حذیفہ ہیں۔ انہوں نے اس لیے پوچھا تھا کہ ان کی نسب باپ کے بارے میں لوگ شک کرتے تھے، چیمنگویاں کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے، بیچارے اس سلسلے میں پریشان رہتے تھے، تو انہوں نے اس طرح کا سوال کر لیا، تو حضور نے صحیح جواب دے دیا۔ پھر اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اس موقع پر یہ بھی ہے کہ اور صحابہ کھڑے ہو گئے، کچھ سوال کرنے لگے، دوسرا کھڑا ہوا، تیسرا کھڑا ہوا، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر غصہ ظاہر ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج شناس تھے، چہرے سے جان گئی کہ حضور ناراض ہو رہے ہیں اب زیادہ سوالات کرنے سے، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہنے لگا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ہم اللہ پر رب ہونے کے اعتبار سے راضی ہیں، اسلام پر دین ہونے کے اعتبار سے راضی ہیں، محمد پر نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے راضی ہیں۔ یا رسول اللہ خاموش ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے سوالات اس وقت کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر ایک منافق قسم کا آدمی تھا، اس نے کہا کہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، بتاؤ کہاں ہے؟ اب یہ اس بارے میں سوال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ تو اس نے افواہیں پھیلانے شروع کی، پروپیگنڈا کرنا شروع کیا کہ بڑی باتیں کرتا ہے محمد، دعوے کرتا ہے، زمین و آسمان کی خبریں دیتا ہے، اور پچھلی قوموں کی اور آگے ہونے والے حالات کے بارے میں بتاتا ہے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ میری اونٹنی کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہرحال وحی اتاری، آپ کو بتایا کہ اس کی اونٹنی فلاں جگہ پر فلاں درخت میں اس کی مہار نکیل لٹک گئی ہے، پھنس گئی ہے، وہ وہیں کھڑی ہے اور وہ چل رہی ہے۔ اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ تمہاری اونٹنی فلاں جگہ ہے اور اس کیفیت میں، اس سچویشن میں جاؤ لے کے آؤ، ہو اسی طرح تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے سوالات کرنے سے منع کیا گیا ہے، خواہ مخواہ کے سوالات۔ بعض مرتبہ سوالات پابندیاں عائد کر دیتے ہیں۔ مسلم شریف میں روایت موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اکبر المسلمین فی المسلمین جرمن، مسلمانوں میں سب سے بڑے جرم کے اعتبار سے بڑا ہوا وہ انسان ہے کہ جو ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرے جو حرام نہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے پابندی نہیں لگائی ہے، اور پھر جان بوجھ کے وہ سوال کرے، اس بارے میں آپ حکم بتائیے، اس بارے میں آپ حکم بتائیے، یہ منع ہے، یہ حرام ہے یا نہیں ہے، اور پھر اس کے سوال کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختی کر دی جائے اور مسلمانوں کو اس سے محروم کر دیا جائے، منع کر دیا جائے، حالانکہ پہلے اس میں سہولت تھی، آسانی تھی۔ سب سے بڑا مجرم ایسا انسان ہے جس نے سوال کر کے مسلمانوں پر اس چیز کو حرام کروا دیا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ تین چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، ان قیل و قال، قیل قال، خواہ مخواہ کی بحث سے، ڈبیٹ سے، خواہ مخواہ کی جو ہے نا سوال جواب کرتے ہیں لوگ، بحث میں پڑھتے ہیں، اس سے منع کیا ہے۔ و کثرت السوال، زیادہ سوالات کرنے سے، و اضاعت المال، اور مال کو ضائع کرنے سے، ان چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ایک حدیث میں آیا جب سورہ آل عمران میں وہ آیت اتری جس میں حج کو فرض کیا گیا ہے، اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے، تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے رسول اللہ اسی سال حج فرض ہے یا زندگی بھر میں ہر سال فرض ہے؟ اللہ کے نبی خاموش رہے۔ پھر وہ کھڑے ہو گئے کسی اور مجلس میں، کہنے لگے رسول اللہ اسی سال حج فرض ہے یا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار، ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس بارے میں شریعت خاموش ہے اس بارے میں زیادہ بحث نہ کرو، قرید نہ کرو، تحقیق نہ کرو۔ جب یہ کہا کہ سال زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے تو پھر یہ کہنا، یہ پوچھنا ہر سال فرض ہے یا زندگی میں ایک بار، اس طرح کے سوالات مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے یہ جواب آ جائے کہ ہر سال فرض ہے اور پھر تم کر نہ سکو، ہر سال کون حج کر سکتا ہے؟ تو اس طرح کے خواہ مخواہ سوالات سے منع کیا گیا ہے۔ تو پچھلی قوموں نے اس طرح کیا، آگے آ رہا ہے، عفا اللہ عنہا، اللہ نے اس سے منع کر دیا، معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ پہلے تم جو کچھ کر سکے ہو اس طرح کے سوالات، اللہ نے معاف کر دیا، ان کوتاہیوں کو درگزر کر دیا، کیونکہ اللہ بخشنے والا ہے، بردبار ہے، برداشت کرنے والا ہے۔
اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگرچہ معصوم نہیں ہیں، ان سے کوتاہیاں ہوئی، گناہ سرزد ہوئے، غلطیاں ہوئی، لیکن ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا عفا اللہ عنہا عفا اللہ عنہم رضی اللہ عنہم، اللہ نے سب کو معاف کر دیا، اللہ سب سے خوش ہو گیا۔ تو اب امت میں سے کوئی ان کی غلطیوں کو ظاہر کرے، ان کو گنہگار ثابت کرے، ان پر کیچڑ اچھالے، ان پر اعتراضات کرے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ ان سے راضی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، تو آپ کون ہوتے ہیں اس پر اعتراض کرنے والے اور ان کی باتوں کو اچھالنے والے؟ اللہ نے اعلان کر دیا میں نے معاف کر دیا ہے۔ قد سألها قوم من قبلکم، تم سے پہلے اس طرح کے سوالات پچھلی قوموں نے کیے، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر اس کا انکار کرنے والے بن گئے۔ انکار یا تو زبان سے کہہ دیا کہ ہم نہیں مانتے ان کو، یہ زبان سے تو نہیں کیا لیکن اس پر عمل نہیں کر سکے، سوال تو کیا لیکن جب جواب آیا تو اس کے مطابق زندگی نہیں، اس پر عمل نہیں، تو یہ بھی ایک طرح سے عمل کے اعتبار سے انکار ہے، اس کا انکار کرنے لگے۔ بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں پچھلے قوموں کے۔ ابھی دو صفحے کے بعد آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم کے لوگوں نے کہا ہم پر آسمان سے دسترخوان اترنا چاہیے، اس طرح کا ہونا چاہیے، اس طرح کی آئٹم اس پر ہونی چاہیے، وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کے بعد جا کے آپ کو اللہ کا نبی اور رسول مانیں گے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا ٹھیک ہے اللہ سے درخواست تو کر دوں گا، مائدہ، یہ سورۃ المائدہ اسی نام سے، دسترخوان کے نام سے میں اتار دوں گا، اتروا دوں گا اللہ تعالیٰ سے درخواست کر کے، لیکن اگر اس کے بعد انکار کر دیا تو پھر اعذبہ عذاب اللہ واعذب آدم، ایسی پکڑ کروں گا کہ دنیا میں کسی کی ایسی پکڑ نہیں کی ہے، ایسی مت ماری جائے گی تمہاری۔ تو پورے نہیں اتر پائے، سوالات کیے، درخواستیں کی، ڈیمانڈیں کی، مطالبہ کیے، لیکن اس کے مطابق پورے نہیں اتر پائے۔ پہلے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں بنی اسرائیل میں ایک مرڈر ہو گیا جس کو آج کل کہتے ہیں بلائنڈ مرڈر، پتہ نہیں چلا قاتل کون ہے، اب کیا کیا جائے، کیسے پتہ کیا جائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آ گئی، آپ اللہ کے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس وحی آتی ہے، اللہ بہت ساری چیزوں کا ہمیں علم اور جانکاری دیتا ہے، تو ہمیں بتائیے اس کا قاتل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ایک گائے ذبح کر دو اور اس کے بعد اس کا گوشت کچھ لو اور اس مردے پہ ڈالو، مردہ زندہ ہو جائے گا، وہ تمہیں بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ میں پورا نہیں بیان کر رہا ہوں۔ اچھا بنی اسرائیل کو سادہ سا جواب تھا نا، یہ کر دو بس ہو جائے گا۔ اب آئے سوالات کر رہے ہیں، موسیٰ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ ارے بھائی سفید، گوری، چھوٹی، موٹی، بوڑھی، جوان، کوئی بھی ہو، تمہیں یہ کہہ دیا گیا ہے کر لو تمہارا معاملہ حل ہو جائے گا، پرابلم سولو ہو جائے گی، لیکن نہیں، موسیٰ یہ بتاؤ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سختیاں عائد کر دی، زیادہ جتنے سوالات کرو گے خود کرو کے سختیاں ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہونی چاہیے نہ ایک دم جوان ہونی چاہیے، ان کے درمیان کی عمر کی ہونی چاہیے۔ اچھا جب یہ کہہ دیا تو پھر ان کو یہ کر لینا چاہیے تھا۔ پھر آ گئے کہنے لگے اللہ تعالیٰ سے آپ درخواست کیجیے کہ ہمارے سامنے واضح کرے کہ گائے کا کلر کیسا ہونا چاہیے، کالا ہونا چاہیے، سفید ہونا چاہیے، پیلا ہونا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے گائے ایک دم پیلی ہونی چاہیے، بقرۃ صفراء اور فاقع لونہا، ایک دم کلر چمکتا ہوا، کوئی داغ نہ ہو اس پر، دوسرا دھبا نہ ہو، دیکھنے والوں کو خوش کر دے، تسر الناظرین۔ ہاں پھر کہنے لگے اچھا کلر تو ایسا مل جائے گا لیکن اور کچھ وضاحت کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، نہ جوتی گئی ہو، نہ کھیت میں کام لی گئی ہو، نہ زمین کے کسی اور کام میں اس کو استعمال کیا گیا ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اس طرح ہونی چاہیے۔ اب انہوں نے اس کریٹیریا اسلام اس کریٹیریا کے مطابق، شرائط کے مطابق گائے ڈھونڈنی چاہیے، گائے نہیں ملی۔ کہیں جا کے ایک گائے ان شرطوں کے مطابق ملی، وہ بھی ایک یتیم بچے کی تھی غالباً، اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازنا تھا۔ اب طے پایا کہ اس گائے کو جب ذبح کریں گے اس کی کھال میں جتنا سونا آئے گا اس کے بدلے یہ گائے ہم آپ کو دیں گے۔ اتنی مہنگی جا کے انہوں نے
وہ گائے خریدی، پھر اس کے بعد جا کے مسئلہ ہوا۔ تو سوالات کرتے گئے نا، خواہ مخواہ کے سوالات پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے کہا تم اس طرح کے خواہ مخواہ کے سوالات مت کرو۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو سوال دینی جانکاری کے لیے، مسئلہ معلوم کرنے کے لیے، یا کوئی دنیا کی ضرورت ہے آپ کو اس بارے میں پتہ نہیں ہے، آپ نے پوچھ لیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھ لو، سوال کر لو، وہ منع نہیں ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جھکی لوگ، کسی کو پریشان کرنے کے لیے، کسی کو زج کرنے کے لیے، کسی کا منہ بند کرنے کے لیے، اس کو سب پتہ ہے لیکن خامخواہ سوال کرتے ہیں، الجھانے کے لیے، پیچیدگیاں، پہیلیاں، پزلز، اس طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ ایسی چیز جو سفید ہے، مرد اس کو استعمال نہیں کر سکتے، عورتیں استعمال کرتی ہیں، مہینے میں ایک بار کرتی ہیں، سال میں اتنی بار ہوتا ہے۔ ایک ایسی چیز ہے جس کے پیر نہیں پھر بھی چلتی ہے۔ اس طرح کے سوالات بہت آتے ہیں، ٹی وی پر بھی آتے ہیں، لوگ بھیجتے رہتے ہیں پرسنل، مولوی صاحب یہ بتائیے، اس طرح کے سوالات آئے۔ یہ خام خواہ کی پیچیدگیاں ہیں، اس سے کوئی نہ دین کا مسئلہ حل ہوتا ہے نہ دنیا کا مسئلہ حل ہوتا ہے، وقت ضائع ہونے کے علاوہ۔ ہاں ٹھیک ہے، تھوڑا دماغ تیز ہوگا، عقل تیز ہوگی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح کے سوالات سے بھی منع کیا گیا ہے، خام خواہ کے سوالات۔ تو پچھلی قوموں نے اس طرح کے سوالات کیے، پھر ان کا انکار کرنے والے بن گئے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام۔ اب کچھ ایسی چیزیں، اب تک تو ان چیزوں کے بارے میں ذکر تھا نا جو اللہ نے حرام قرار دی، یا ہمیشہ حرام قرار دی یا وقتی طور پر حرام قرار دی، لیکن اب ان چیزوں کا بیان ہے جو تحریم العباد ہے، یعنی جو بندوں نے اپنے اوپر حرام کر دی تھی، اللہ کی طرف سے وہ حرام نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے بحیرہ نہیں بنایا ہے، سائبہ نہیں بنایا ہے، وسیلہ نہیں بنایا ہے، حام نہیں بنایا ہے۔ اب بحیرہ کیا ہے؟ ایسا جانور جس کا دودھ بتوں کے لیے فکس کر دیتے تھے، دوسرا کوئی اس کا دودھ استعمال نہیں کر سکتا ہے، وہ دودھ بتوں کے لیے، باطل معبودوں کے لیے وہ جانور، بلکہ اس کا دودھ فکس ہو جاتا تھا۔ اب اس میں چاروں جانوروں میں ایک چیز مشترک ہے کہ عام لوگ ان کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، یعنی گویا ان پر ان کا استعمال کرنا یا ان کے فوائد کا، دودھ وغیرہ کا یا سواری کا استعمال کرنا منع ہے، حرام ہے۔ یہ اللہ نے نہیں کیا تھا، یہ بندوں نے اپنے اوپر لاگو کر دیا تھا۔ تو بحیرہ ایسا جانور جس کا دودھ بتوں کے لیے فکس کر دیتے تھے، کوئی دوسرا نہیں استعمال کر سکتا ہے۔ ولا سائبۃ، ایسا جانور جو بتوں کے نام چھوڑ دیا جاتا تھا، جیسے آج کل، اب تو کم دیکھتے، ہم وہاں گاؤں دیہاتوں میں پہلے دیکھتے تھے، پڑھتے تھے، سانڈ ہوتے تھے بیلوں کے، خاص ہوتے تھے، صبح صبح گھروں پہ آتے تھے، خاص طور بنیوں کے، وہ گڑ کھلا دیتے تھے، چاول کھلا دیتے تھے، وہ چھوڑے ہوئے ہوتے تھے بتوں کے نام کے، وہ سانڈ اس کو کہتے تھے۔ تو اس طرح کے جانور اہل عرب نے بھی چھوڑ رکھے تھے بتوں کے نام۔ اب اگر وہ مادہ ہے تو اس کا دودھ استعمال نہیں کر سکتے، نر ہے تو بھی اس کو جوتنے کے کام میں، کھیتی کے کام میں، بار برداری بوجھ لادنے کے کام میں، جیسے اونٹ ہوتے تھے، بیل ہوتے تھے، ان میں کسی طرح کا کوئی کام نہیں لے سکتے تھے، بتوں کے نام ہو گئے سائبہ۔ ولا وسیلہ، وسیلہ وصل سے، وصل کے معنی آتے ہیں جوڑنا۔ اب جوڑنے کا کیا مطلب؟ ایسا مادہ جانور، ایسا مادہ جانور، اونٹنی ہے، گائے ہے، بکری ہے، اس طرح مادہ جانور جو مسلسل مادہ جنے۔ اونٹنی ہے، اس نے اونٹنی جنی، ایک بار جنی، پھر دوبارہ جن دی، ملا دیا مادہ ہی کو، تو اس کو اپنے اوپر حرام کر دیتے تھے کہ یہ بتوں کے لیے اب ہو گیا ہے۔ یا ایسا مادہ جانور جو اگر نر پیدا کرتا تھا، بکرا، اونٹ، بیل، تو ٹھیک ہے، یہ بتوں کے نام ہو گیا۔ مادہ جنتی تھی تو یہ ہمارے نام، لیکن دونوں نر اور مادہ دونوں جن دیا ایک ساتھ تو کہہ دیتے چونکہ اس نے ملا دیا ہے دو طرح کو، یہ بتوں کے نام ہو گیا ہے، یہ اپنے اوپر حرام قرار دیا۔ ایسے جانور کو وسیلہ کہتے تھے۔ اور حام کے معنی آتے ہیں روکنے والا، روکا ہوا۔ ایسا اونٹ جو 10 مادہ اونٹنیوں سے ملاپ کر چکا ہو، جفتی کر چکا ہو، میٹنگ کر چکا ہو، تو اس کے بعد کہتے تھے اب یہ حرام۔
اب ہم اس کا استعمال نہیں کر سکتے، یہ بتوں کے نام ہو گیا، وہ یوں ہی گھومتا پھرتا تھا، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتا تھا، بتوں کے نام ہو گیا تھا۔ یہ 4 قسم کے جانور تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اول من سیب السوائب عمرو بن لحی، سب سے پہلے عربوں میں جس نے بتوں کے نام پر اس طرح جانوروں کو متعین کر دیا، نظر کر دیا اور ان کے نام کر دیا، وہ عرب میں عمرو ابن لحی تھا۔ حضور نے کہا میں نے اس کو جہنم میں دیکھا، جس طرح گدھا ہوتا ہے یا اونٹ ہوتا ہے یا بیل ہوتا ہے، کولو کا بیل ہوتا ہے نا، اس طرح چکر لگاتا رہتا ہے۔ اب تو لوگوں نے دوسرے طریقے استعمال کر دیے، موٹر سائیکل سے کر رہے ہیں، موٹر سائیکل کھڑی کر دیے، اس کو گھما رہے ہیں، اب بہت طرح کی، لیکن اونٹوں سے بھی ابھی بھی ہو رہا ہے، گدھوں سے بھی ہو رہا ہے، بیلوں سے بھی ہو رہا ہے۔ کولو کا بیل اس طرح گھومتا ہے، اس طرح میں نے جہنم میں اس کو دیکھا، اس کی انتڑیاں باہر نکلی ہوئی ہے اور وہ کولو کے بیل کی طرح گھوم رہا تھا۔ ایک صحابی سے حضور نے کہا اس کی شکل تمہاری شکل ملتی جلتی ہے۔ وہ صحابی گھبرا گئے، یا رسول اللہ وہ تو مشرک تھا، وہ تو بتوں کو رواج دینے والا تھا، شرک اس طرح کا ایجاد کرنے والا تھا، میری شکل اس سے شکل سے ملتی جلتی ہے تو مجھے کوئی نقصان تو نہیں ہے؟ کہا شکل کافر اور مسلمان کی ملنے سے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، معاملہ تو انجام کے اعتبار سے ہوتا ہے، اس کا انجام جہنم ہے، تمہارا انجام یہ جنت ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عمرو بن لحی یہ عربوں میں سب سے پہلے بت پرستی لانے والا تھا۔ یہ باہر جایا کرتا تھا دوسرے ملکوں میں تجارت وغیرہ کے لحاظ سے، تو وہ کہیں گیا ہوا تھا، اس نے وہاں دیکھا کہ بت ہیں، مورتیاں ہیں، اس طرح کے معبود بنائے ہوئے ہیں، اس کو کچھ اچھا لگا، کسی چیز کی مورتی اچھی لگی، شکل اچھی لگی، تو وہاں سے اٹھا کے لایا اور یہاں رائج کیا۔ حضرت ابراہیم کے بعد سے تقریباً 1,500 سال تک عرب کے لوگ، مکہ کے لوگ یہ بت پرستی سے بچے ہوئے تھے، بت پرستی نہیں کرتے تھے، ان کے یہاں بت پرستی نہیں آئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 400 سال پہلے اس نے یہ سب چیزیں رائج کی، بت بھی لے آیا، اور ان کے نام پر اس طرح کی من گھڑت باتیں، جانور ان کے نظر کرنا، ان کے نام کرنا، ان کے اس پر چھوڑ دینا، یہ اس نے رائج کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ اللہ نے متعین نہیں کیا، یہ اللہ نے نہیں بنایا، وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہیں، سب خود ساختہ ہیں، خود اپنے بنائے ہوئے ہیں، لیکن یہ اللہ کے نام سے جوڑ دیتے ہیں، منسوب کر دیتے ہیں، تو یہ سب خود ساختہ باتیں ہیں۔ اس لیے شریعت میں من گڑت باتوں کو، جس کو بدعت کہا جاتا ہے، جن کو محدثات کہا جاتا ہے، جس پر قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل نہیں ہے، بس اپنی من مانی باتیں ہیں، چونکہ اس طرح خود ساختہ باتوں سے شریعت میں بہت مشکلات ہو جاتی ہیں، دین کی شکل بگڑ جاتی ہے، شریعت کی شکل بگڑ جاتی ہے، اسلام نے منع کیا ہے، سخت گناہ قرار دیا گیا ہے۔ آج ہم میں مسلمانوں میں بھی بہت سارے اس طرح کے پابندیاں، قید لگا دی، کوئی جانور کر دیا شیخ سدو کے نام، شیخ سدو کا یہ جانور ہے، اب کوئی دوسرا اس کا استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ بھائی توشہ بناتے ہیں، توشہ، اب اس پر پابندیاں لگا دی، توشہ بنائیں گے مرد بنائیں گے، عورتیں آٹا نہیں گوندیں گی، مرد گوندیں گے، یہاں بھی رواج آپ کے جودھپور میں بھی ہے، مرد گوندیں گے، اور دن بھی پھر سے منگل کو کریں گے یا فلاں دن کو، عام دنوں میں نہیں، توشہ بنائیں گے، مرد بنائیں گے، سب کچھ روٹی ووٹی گوشت ووشت، اور پھر کوئی نہیں کھائے گا، کالے کتے کو کھلائیں گے، ہے آپ لوگوں سے معلوم کرنا، اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں، یہ سب اسی طرح کی اسی قسم میں آتی ہے، یہ افتراء علی اللہ آتی ہے، یہ دین میں نئی بات ہے، یہ اللہ پر جھوٹ گڑنا ہے، خود ساختہ باتیں ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں، بس اپنی من گھڑت باتیں بناتے ہیں اور انہی پر عمل کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا الی ما انزل اللہ والی الرسول، آؤ اس کی طرف جو اللہ نے اتارا اور رسول کی طرف آؤ، قرآن اور حدیث کی طرف آؤ، قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے کافی ہے وہ بات جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا، یہ رسم، یہ رواج، یہ ریت، یہ طریقہ، یہ چیزیں جن کی شریعت میں کوئی بنیاد نہیں ہے اور قرآن و حدیث میں کوئی ان کے اوپر دلیل نہیں ہے، چونکہ ان کے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں، تو دلیل یہ دیتے ہیں ہمارے باپ دادا تو بڑے داتا تھے، بڑے دانا تھے، بڑے ذہین تھے، چودھری قسم کے تھے،
پنچ تھے، لوگوں میں بیٹھا کرتے تھے، فیصلے کیا کرتے تھے، مقام و حیثیت والے تھے، ارے بڑے لوگوں میں ان کو سمجھدار سمجھا جاتا تھا، وہ کرتے چلے آ رہے ہیں، غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا، کیا اس وقت بھی باپ دادا کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے جبکہ وہ کچھ نہیں جانتے؟ بھائی ان کے عمل پر قرآن اور حدیث سے پیچھے کوئی سپورٹ نہیں ہے، وَلَا يَهْتَدُونَ، اور صحیح راستے پر نہیں ہے، ہدایت یافتہ نہیں ہے، ہدایت پر نہیں ہے، پھر بھی ان کی بات مانیں گے، یہ تو بے وقوفی ہے، یہ تو کم عقلی ہے۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں علماء کی بات مانتے ہیں، اماموں کی بات مانتے ہیں، تو بھائی علماء اور امام کی بات نہیں مانتے ہیں، حضور کی بات مانتے ہیں، حدیث کی بات مانتے ہیں۔ علماء اور امام پر تو ہم اعتماد کرتے ہیں، انہوں نے قرآن کو صحیح سمجھا، حدیث کو صحیح سمجھا اور ہمارے سامنے اس مسئلے کی وضاحت کی ہے، ہم خود نہیں سمجھ سکتے تھے تو ہم ان پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو بات مان لیتے ہیں۔ اس میں امام کی بات ماننا نہیں ہے، اس میں تو حضور کی بات کو ماننا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا تم تو حنفی ہو، اب جو ہے تم محمدی نہیں ہو، حضور کی بات کو نہیں مانتے ہو۔ تو بھائی اب میں کہوں کہ میں جودھ پوری ہوں، میں باڑمیری ہوں، تو یہ تو خود بخود بتا رہا ہے کہ میں انڈین ہوں۔ اب کوئی کہ تم باڑمیری ہو، تم انڈیا کے نہیں ہو، بھارت کے نہیں، یہ بے وقوفی کی بات ہوگی۔ اب کوئی تم حنفی ہو، تم محمدی نہیں ہو، بے وقوفی کی بات ہے۔ حنفی ہونے کا مطلب تو سیدھا سا محمدی ہے، مسلم ہے، مسلمان ہونا ہے، جس طرح باڑمی ہونے کا مطلب بھارت کا ہونا ہے، انڈین ہونا ہے۔ تو قرآن اور حدیث سے ان علماء نے، ان ائمہ نے جو باتیں سمجھائی ہے اس پر ہم اعتماد کرتے ہیں، انہوں نے صحیح سمجھا ہے، ان پر اعتماد کرتے ہیں، ہم ان کی بات کو مانتے ہیں۔ اور ایسے سب بھی اسی طرح کرتے ہیں، یہ جو سب قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، ہم تو قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، وہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھ کے سنا دے، حدیث کو سمجھ کے بتا دے، کوئی نہیں جانتا ہے، کسی نے کہہ دیا بھائی تم یہ صحیح نہیں کر رہے ہو، یہ اس طرح نہیں ہے، حدیث اس طرح ہے، اس کی بات پر اعتماد کر لیا۔ عام آدمی کے انجینئر کی بات پر عمل کر لیا، مان لیا، اس پر اعتماد کر لیا، ڈاکٹر کی بات کو مان لیا، کسی دانشور، کسی پروفیسر کی بات کو مان لیا، اس نے کہہ دیا، اس پر اعتماد کر لیا اور بات چلا رہے ہیں۔ تو اس سے تو بہتر ہے قرآن و حدیث کا جو ماہر عالم ہے، جو امام ہے، اس کی بات کو ماننا، وہ زیادہ سمجھنے والا ہے۔ تو یہ جو بات کہی جا رہی ہے نا، یہ جاہلوں کی، جاہلیت کے جو طریقے تھے، جو باپ دادا کے رائج کیے ہوئے تھے، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے باپ داداؤں کے طریقے کو چھوڑ دو، وہ بے عقل تھے، وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے، نہ کہ علماء اور ائمہ کے بات کو۔ ان کی بات تو قرآن و حدیث سے نکالی گئی ہے، مستنبط سے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی ذات کو لازم پکڑ لو۔ اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے اور تم ہدایت یافتہ ہو، صحیح راستے پر ہو، تو اس کا گمراہ ہونا تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بعض لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بس اپنی فکر کر لو، نماز روزہ حج زکوٰۃ، اپنے دین اور شریعت پر چل لو، دوسرا کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کو روک ٹوک ہمارے ذمے نہیں ہے۔ یہ بات نہیں، یہ معاملہ کہ دوسرے کی گمراہی تمہارے کو نقصان نہیں پہنچائے گی، اس وقت ہے جب کہ ہم نے اس کو سمجھانے کا، اس کی سدھار کا، اس کی اصلاح کا جو ذمہ ہے، جو ذمہ داری ہے، ہماری ڈیوٹی وہ پوری کر دی ہو، سمجھا دیا ہو۔ نہیں ماننا ہے تو پھر کہا جا رہا ہے زیادہ پگھلنے کی ضرورت نہیں، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ذہن پر بوجھ لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اپنا کام کر دیا ہے، اب اس کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھلائی کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا چھوڑ دیں، نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیات پڑھی تھی، اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں بس اپنی فکر کر لو، اپنے نماز روزے کی، دوسروں کی فکر مت کرو۔ یہ اس آیت کا مطلب لینا صحیح نہیں ہے، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا تم بھلائیوں کا حکم کرتے رہنا، برائیوں سے روکتے رہنا، اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر برے لوگوں اور گنہگاروں کی وجہ سے اللہ کا عذاب آئے گا نا، تو سب کو لپیٹ میں لے لے گا، اچھے لوگوں کو، خود اپنی عبادت کرنے والوں کو بھی وہ عذاب چھوڑے گا نہیں، لپیٹ میں لے لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص سچویشن میں کہ تم اپنی فکر کرو، دوسروں کی فکر مت کرو، کہ جب آپ نے اس کی فکر کر لی، سوچ لیا، سمجھا دیا، پھر بھی نہیں ماننا ہے، پھر اس کو چھوڑ دو، پھر اپنے
جو ہے فکر کرو، اس کے پیچھے زیادہ پریشان مت ہو۔ ایک حدیث میں آیا، ایک آدمی آیا حضرت ابو ثعلبہ خشنی کے پاس اور کہنے لگا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ایک طرف تو یہ ہے کہ تم اپنی فکر کرو، کسی گمراہ کا گمراہ ہونا اور کسی گنہگار کا گناہ کرنا تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، اور دوسری طرف وہ احادیث ہیں جن میں کہا گیا گناہوں سے روکو، ظالموں کا ہاتھ کو پکڑو، ظلم مت کرنے دو۔ تو کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت ابو ثعلبہ خشنی نے کہ تم نے صحیح آدمی سے سوال کیا ہے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ تم بھلائیوں کا مشورہ کرتے رہنا، بھلائیوں کا حکم دیتے رہنا، برائیوں سے روکتے رہنا، یہاں تک کہ جب حالات ایسے ہو جائیں کہ بخیلی لوگوں کے دلوں میں جڑ پکڑ لے، حرص، شح، مطاع، لالچ آ جائے لوگوں کے دلوں میں، لوگ بخیل بن جائیں، سخاوت نکل جائے اور دنیا کو ترجیح دینا، ہر معاملے میں بس دنیا ہی کو آگے رکھا جائے، دین کو پیچھے چھوڑ دیا جائے، اور ہر آدمی اپنی رائے، اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنی بات کو صحیح سمجھنے لگے، دوسروں کو بیکار سمجھنے لگے، دوسروں کی بات کو غیر معقول سمجھنے لگے۔ جب اس طرح کے حالات پیدا ہو جائے نا، تو پھر اس وقت چونکہ کسی کو سمجھانا کرنا کچھ بھی فائدے مند نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوگا، اس وقت حضور نے کہا پھر تم اپنی ذات کی فکر کرنا، اپنے کو نیکیوں پہ جمائے رہنا۔ ایسا زمانہ جب آ جائے گا تو فتنوں کا زمانہ ہوگا، اس وقت دین پر چلنا ایسا ہوگا جیسے کہ انگارے کو ہاتھ میں پکڑنا، اور اس وقت دین پر چلنے والے کو تم میں سے 50 لوگوں کے برابر اجر ثواب ملے گا۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ ہم آپ کے صحابہ ہیں، ہم میں سے 50 یا ان لوگوں میں سے 50 کے برابر؟ کہا تم میں سے 50 کے برابر دین پر نیکی پر چلنے والے کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ خاص حالات کے سلسلے میں جب اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں نا، پھر اپنی فکر کرنا۔ الاللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کا اللہ کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے اللہ کی طرف۔ اللہ بتا دے گا، باخبر کر دے گا ان تمام کاموں کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ تم نے اپنی ڈیوٹی ادا کر دی یا نہیں، فریضہ انجام دے دیا یا نہیں، سمجھا دیا یا نہیں؟ سمجھا دیا، آگے مانتا ہے نہیں مانتا ہے، اس سے تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے خود تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تمہارا کام تھا بھلائی کا حکم دینا، برائی سے کر دیا تھا، پھر تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، آگے وہ جانے، اللہ جانے، اللہ اس کی گرفت کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی اور اس کے پیغام کو عام کرنے کی اور اس کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔